بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو میرے معزز مہمانان گرامی ہیں، پروفیسر ڈاکٹر شاہد نسیم، یہ گورنمنٹ گلبرگہ کالج لاہور سے تشریف لائے ہیں، اور ڈاکٹر محمد اسلم چینا صاحب، یہ ہمارا جو لڑکوں کا بوائز گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج پتوں کی ہے، وہاں سے اسپیشلی یہاں میرے کہنے میں تشریف لے کے آئے۔ اور دوسرا، آپ جتنے بھی باقی بچوں کی مائیں بیٹھی ہیں، جتنے بھی مہمان اس محفل میں آئے ہیں، ان تمام کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس جلسہ تقسیم انعامات میں شامل ہونے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے۔ تو ہم لوگ آج یہاں پہ ہمارا جو اکٹھے ہونے کا مقصد ہے وہ ہے ہمارے جو بچے جنہوں نے تعلیمی میدان کے اندر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، ان کی عزت کے لیے، ان کی شان کے لیے، ان کی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو بچوں کی جو کامیابی ہے، اس کے پیچھے والدین کی دعائیں بھی ہیں، اساتذہ کی محنت بھی ہے۔ تو اس محنت کی وجہ سے یہ بچے آج کامیاب ہوئے، اور جو بچے پوزیشن حاصل نہیں کر سکے تو آپ نے بچے گھبرانا نہیں ہے، آپ کے پاس ابھی آگے میدان کھلا ہوا ہے۔ آپ نے انشاءاللہ جو ابھی نیکسٹ آپ کا ایگزام ہوگا، اس کے اندر جن بچوں کی پوزیشن نہیں آئی، آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ جنہوں نے پوزیشن لیا ان سے زیادہ ذہین بچے ہیں، اور آپ نے پوزیشن لے کے ان کو ثابت کرنا ہے ان کو کہ یہ ہم لوگ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہاں جتنے بھی والدین ہیں بچوں کے، ان کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس ادارے کے اوپر اعتماد کیا۔ میری پوری کوشش ہے کہ 1 سال کے اندر میں نے اس اسکول کا نقشہ بدلا ہے۔ انشاءاللہ جتنا اچھا ماحول ہے، نیا فرنیچر ہے، نیا اسکول ہے، واٹر کا میں نے بہت اچھا بندوبست کیا۔ ابھی انشاءاللہ اس سال گرمیوں میں میری پوری کوشش ہوگی کہ ہر کمرے کے اندر میں اے سی کا بندوبست کر دوں اسی فیس کے اندر، مطلب آپ لوگوں کے اوپر بوجھ بھی نہ پڑے اور بچوں کے لیے یہ سہولت ہو کہ یہاں پہ اے سی کا بندوبست کر دیا جائے۔ اگر اس سال انشاءاللہ یہ میں نہ کر سکا تو اگلے سال ہر کمرے کے اندر اے سی لگا ہوگا بچوں کی سہولت کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا بڑا عمل نقل ہوتا ہے۔ اکبر اللہ آبادی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ کورس تو لفظ سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ تو ہم لوگ جہاں پہ تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو، ساتھ ساتھ جو سب سے اہم کام ہمارا وہ ہے کہ ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ بچوں کو اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، بڑوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، یہ تمام چیزیں ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم بچوں کو یہاں پہ سکھائیں۔ کچھ ماؤں نے شکایت کی ہے کہ بچے گھر کے اندر کچھ جو غیر اخلاقی یا کچھ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوگا، ہمیں وہ جو شکایات موصول ہو رہی ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان بچوں کو ان کی بہتر تربیت کریں، ان کو یہ سمجھائیں کہ کس طرح آپ نے بڑوں کی عزت کرنی ہے، چھوٹے کے ساتھ کس طرح آپ نے پیش آنا ہے۔ یہ ہماری بھرپور کوشش جاری ہے۔ سب سے آخر میں ان بچوں کو جنہوں نے پوزیشنیں حاصل کی ہیں ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے، اور جو میرے مہمان گرامی ہیں پروفیسر شاہد نسیم صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر اسلم چینا صاحب، ان کا بھی میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ اس محفل میں آئے اور انہوں نے اس محفل کو چار لگائے۔ ابھی پروفیسر شاہد نسیم صاحب بھی بات کرنا چاہتے ہیں، یہ چھوٹی سی بات سن لیں، اس کے بعد آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ تو کھانا تیار ہے، کھانا کھا کے آپ تمام لوگوں نے جانا۔ اگر پھر بھی کسی کا کوئی مسئلہ ہو بچے کے حوالے سے، وصیت ادارے کا سربراہ آپ نے مجھے بتانا ہے، میں اس چیز کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا، اور میں ایکسٹرا توجہ دے رہا ہوں کہ بچے انشاءاللہ بڑھیں، آگے بڑھیں، پڑھیں، اور اتنا میں خرچہ کر رہا ہوں، اور میری کوشش ہے کہ اس گاؤں کے بچے کم از کم آگے نکلیں، ایم فل کریں، پی ایچ ڈی کریں، تعلیمی میدان کے اندر نظر آئے کہ وہ اس سکول سے پڑھے ہوئے۔ اور انشاءاللہ آپ لوگ جو سب سے پہلے آ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ایک دن آپ کے لیے یہ فخر ہوگا کہ
آپ کے بچے بھی اسکول سے پڑھے ہوئے. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. باقی چھوٹی سی بات سننے کے بعد آپ کھانا کھاتے ہیں؟ مجھے کیا مجھے لگتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ بات زندگی میں یہ بھی رہتی ہے، جو آپ نے کہنا ہے کہہ دیجیے، جو کہنا ہے آج ہی کہیے. اگر شوہر بیوی سے ڈرا ہے تو آج ہی اسے ڈالے، تک وہ گھوم رہے ہیں ہمارے غور سے کام کر پہ ڈال دیتے ہیں. دیکھیے میں ماجد بھائی تھوڑا اور در سے ڈھونڈتا ہوں. ہمارے نظام چلیے سب سے بڑا فالٹ یہ ہے 1 2 3 4 5 پوزیشن ہے. بیسیکلی یہ شینا بھائی میرا بہت ہی دل کیا کیا ایرر کہاں ہے. ایرر یہ ہے کہ ہم لائن میں لگے ہوئے نہیں ہیں، یعنی ایک بچہ آگے ہے پھر دوسرا پھر سوچا، ایسا ہے ہی نہیں. دیکھیے مقابلہ تو کب ہوتا ہے جب میرے جیسا کوئی ہو، جب میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ہر بچہ مرشد ہے، اس کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ پوزیشن ضرور دیجیے آپ، لیکن اس پوزیشن کے دائرہ کار کو بدلنا پڑے گا آپ کو. ہم لائن میں نہیں ہیں، ہمیں سرکل میں بچے کے سامنے کوئی ہوتا، وہ صرف اپنے سامنے ہوتا ہے. اس لیے پوزیشن کا معاملہ جو ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے. میرا مقابلہ میرے ساتھ ہے، بیٹی کا مقابلہ جنت کا مقابلہ اپنے ساتھ ہے. تو ہم سرکل میں ہیں، لائن میں نہیں لگے ہوئے. اگر ہم پوزیشن کو کریں گے تو ایڈیسن جس نے بھی جہاز کی بلب بنایا 700 دفعہ ناکام ہوا، وہ 700 دفعہ ناکام ہوا. آئنسٹائن کو گلاس سے نکال دیا گیا کہ تم جو ہے وہ ناکام ہو، بلکہ ایڈیسن کو جب سکول سے نکالا گیا ایک خط لکھا گیا اس کی ماں کو، یہ خط اپنی ماں کو دے دو. خط جب وہ بچہ ایڈیسن ماں کے پاس گیا لے کر، ماں نے بڑا، اب ماں کیا کرتی ہے، آپ بھی ایسے کر سکتے، آپ بھی ایسی ہی ماں ہیں، آپ بھی نیوٹن کی، آئنسٹائن کی، الرازی کی، الفارمی کی، البیرونی کی، ابن خلدون کی ماں ہیں. آپ کے اندر چیز موجود ہے. ماں نے وہ خط پڑھا، ایڈیسن کی ماں نے جسے ہزار سے زیادہ ایجاد کیے ہیں، یہ بجلی بھی ہوئی ہے، بلب بھی اپکا ہے، پنکھا بھی اپکا ہے. ماں نے خط پڑھا، خط میں لکھا تھا اسکول کے ٹیچر نے یہ بچہ اجڑ ہے، گنوار ہے، یہ پڑھ نہیں سکتا. اب ماں نے وہ خط لیا، بچہ جو پڑھنا نہیں آتا سبھی کہتا ہے ماں جی کیا لکھا ہے. ماں کہتی ہے یہ ہوتی ہے ماں. ماں کہہ رہی ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ تمہارا بچہ ہمارا ٹیلنٹڈ ہے، اسے ہاں ہی پڑھا سکتی، اسے ماں ہی پڑھا سکتی، اسے صرف ماں ہی پڑھا سکتی ہے. شاید ایڈیسن سائنٹسٹ بن گیا، اس نے 1000 ایجادات کی. جب وہ بوڑھا ہو گیا اس نے وہ سامان نکالا تھا، وہ صندوق نکالے، اس میں وہ خط لکھا ملا اس نے خط پڑھا، وہ چن گیا. کہتا ہے خط میں تو لکھا ہے کہ میں بڑا رابرٹ کمار تھا، ماں نے مجھے کہا کہ تم بڑے ٹیلنٹڈ ہو اور اسے ماں پڑھا سکتی ہے. اس نے کہا ایک اجڑ اور گنوار بچہ جسے ڈکلیئر کر دیا گیا تھا اسے ماں نے سائنسدان بنا دیا. تو آپ بھی ایسی ہی مائیں ہیں. اس لیے میں وہ بچے جو پوزیشن نہیں لے سکتے، دیکھیے زندگی میں کوئی ناکامی نہیں ہے. فیلور کا لفظ نکال دیجیے تو ٹھیک ہے. ماجد بھائی آپ نے یہ نہیں کہا بچہ فیل ہوا، بچے کی یہ پرفارمنس ہے. پرفارمنس 10% بھی ہے، 20% بھی ہے، 100% بھی، کارکردگی بھی ہے. اور 10% والا 100% بھی جا سکتا ہے، 100 والا 0 کیا سکتا ہے. تو ہر بندہ 0 پوائنٹ پہ تھے. اس لیے کوئی نہیں، کوئی پوزیشنوں کو تھوڑا کرتے رہے گا. ہر بچہ جو ہے 1 2 3 نہیں ہے. اور مائیں جو ہے گھر جا کے جو پوزیشن نہیں لے سکتے ان کو دیکھیں، غور کریں ان میں کیا ٹیلنٹ ہے. تو ہم جو ہے وہ سرکل میں ہیں، دائرے میں ہیں. اور بس یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ زندگی میں کوئی ناکامی نہیں ہے. ناکامی کامیابی کا پہلا قدم ہے اور یہ آخری قدم بھی ہو سکتا ہے.